Allah Akbar. Bridge to bring America and the West, to the Muslim world, as we are, in fact, bringing the Muslim world to the West. عبد الرشید مسیسپی کے پرانے رہائشی ہیں. وہ انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کے شریک بانیوں میں سے بھی ہیں اور بلوز طرز کے موسیقار بھی ہیں. ان ساری باتوں کے بعد میں نے عبد الرشید سے معلوم کیا کہ کیا وہ اب بھی اپنا گٹار لے کر موسیقی کی خاطر دنیا کے ان خطوں کی طرف جانا پسند کریں گے جہاں مسلمان آباد ہیں. When will we see you on a... ہم آپ کو موسیقی کے شوق کے حوالے سے مسلم ممالک کے دورے پر جاتا ہوا کب دیکھیں گے؟ میرے خیال میں کل ہی. ویسے ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو ہو بھی سکتا ہے، کون جانے. کسے پتہ اپنے گٹار کے ساتھ اور آپ کے امن کے پیغام کے ساتھ آپ کو کہاں کہاں جانا پڑے. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں گٹار کے ساتھ دنیا بھر میں جاؤں، یہاں تک کہ اگر ممکن ہو تو مشتری اور مریخ پہ. میرے خیال میں میری زندگی میں متعدد چیزیں واقع ہوئی ہیں اور اب مشتری اور مریخ بھی کوئی دور کی بات نہیں لگتی. لیکن سب سے پہلے ہم اس کی شروعات مسلم دنیا سے کرنا چاہیں گے. ہم مسلم دنیا سے آغاز کرتے ہیں. کس خاص ملک سے شروع کریں؟ جی پاکستان. بالکل، پاکستان میں لوگ آپ کے منتظر ہوں گے. What would be your message to... اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ اپنا ایمان پختہ رکھو، مضبوطی کا مظاہرہ کرو. اب ہم نئے دور کی دہلیز پہ ہیں اور ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ علم اور اطلاعات کے میدان میں ہم سرخرو ہوں اور نئی صدی کی قیادت نصیب ہو. And what about... جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ I think it doesn't matter, and I say this carefully. میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں محتاط ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اوباما مسلمان ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عیسائی، یہودی، موحد خیالات کا سابی فرقہ سب کے لیے خدا کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے، لیکن وہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو میں قرآن میں سنتا ہوں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے. میرے جاننے والوں میں سے کچھ بہترین لوگ عیسائی ہیں اور یہ بات میں پوری سچائی سے بہترین لوگوں میں سے کچھ عیسائی ہیں. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ رحم دل، دوسرے بنی نوع انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، دوسروں کا خیال کرنے والے. خیال کرنے والے بالکل میری ماں کی طرح، بالکل جیسے آپ کی والدہ. ایسے اعمال کرنے والے جن کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی. کبھی کبھار ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ پختہ کھڑے ہیں. وہ درگزر کرنے والے لوگ ہیں. کبھی تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں ان کو معاف نہیں کروں گا اس وجہ سے یا اس بنا، اور اس بات کا مشاہدہ ہم مشرق وسطیٰ میں کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت وہاں جنگ جاری ہے، لیکن میں خلوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں ہونے والی کچھ باتیں حرام ہیں. اس سے قبل آپ نے بم باندھنے کے معاملے کی نشاندہی کی ہے. مجھے معلوم ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہدایت یہ ہے کہ ایسے عمل کی پکڑ بہت سخت ہے. ایسا عمل تو سیدھا دوزخ جانے کا راستہ ہے. So that's a straight trip to hell. You said a while back that کچھ دیر قبل آپ نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ امریکہ میں بسنے والے افریقیوں کو اس میوزیم کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے اور ان کے لیے اس ثقافتی اور تاریخی تناظر کو جاننے کی ضرورت ہے. کیا آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ دنیا اسلام کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، تمہاری تاریخ اور پس منظر بہت ہی دلچسپ ہے، تم سر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ I think that is the core issue with Muslims across the globe is because of the colonial era. میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا اصل ایشو یہ ہے کہ وہ نو آبادیاتی اور صلیبی جنگوں کے ماضی کے باعث ہر چیز کی گہری تفتیش میں پڑ جاتے ہیں. جنگوں میں اصل سے مختلف رویے پروان چڑھتے ہیں جو شاید جنگ لڑنے اور سلامتی کے تناظر میں مختلف معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس تناظر میں دیکھا جائے تو نئے خیالات جنم لیتے اور پنپتے ہیں. یہ ایسا کلچر ہے جو عام اقدار سے مختلف ہوتا ہے.
ہمارے دانشور ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہوا یوں کہ ہم اپنی اصل اسلامی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمارے دانشور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اچھی مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ماضی کو نئے تناظر سے دیکھیں اور حقائق کی نئے سرے سے آگہی کا اہتمام کیا جائے۔ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک عیسائی قرآن اٹھا لے گا اور عیسائی ہوتے ہوئے قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دے گا۔ وہ ان تعلیمات کی قدر ضرور کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور کے منظر ہیں جسے اس ٹمبکٹو نمائش میں بھی دستاویزی روپ دیا گیا ہے، انہی خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ خیالات ہیں مساوات، آزادی اور معیشت سے متعلق کئی ایک نظریات کے۔ یہ الگ بات ہے کہ معیشت کے نظریات مختلف سمت چلے گئے، لیکن اس وقت اسے مغرب نے اپنا لیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ Moore Spain exhibit as well as this Timbuktu exhibit has documented that these ideas, the idea of equality, the idea of freedom, many of the economic theories. سائنسی طریقہ کار اور انداز فکر ایسے خیالات ہیں جو مسلمانوں نے پیش کیے، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے اخذ کیا۔ بہت سے مغربی لوگ ہیں جو ان خیالات سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان خیالات کو بنیاد بنا کر مزید تحقیق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان خیالات کے مذہبی تناظر پر اتفاق نہیں کیا جسے مسلمان اپنے دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ Really, there are a lot of Westerners that are reading and garnering these ideas and building on these ideas, but they just haven't accepted and embraced, the religious, theological side of it, and that's, مغرب میں آپ مذہب اور عقلی دلیل کو جدا جدا رکھ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ ایمان اور دلیل کے مابین اجزاء میں حسن ترتیب لازم ہے۔ لہٰذا مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم اپنا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی دانش مندی تسلیم کروانی پڑے گی تاکہ مباحثوں میں اپنی ذہانت کے ذریعے اسلام کے پیغام کو باقی دنیا تک عام کر سکیں۔ And so thus, if we as Muslims want to get that message across, then we're going to have to do the research, and we're going to have to establish the kind of scholarship, in the intellectual discussions to get that across, to the rest of the world. آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ امریکہ سے یہ نمائش مثال کے طور پر سعودی عرب لے جائیں گی، جہاں آپ قرآن پاک کے اس نسخے کی نمائش کریں گی جسے بہت سال قبل امریکہ کے صدر جیفرسن پڑھا کرتے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر تو ہم کام کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کرنے سے مسلم دنیا کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ مغرب میں ہر کوئی ان کا مخالف نہیں ہے؟ یقینی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ اس تعلق سے جس بات کی اشد ضرورت ہے وہ یہ کہ امریکہ اور مغرب اور دنیا اسلام کے درمیان ایک پل کا کام کیا جائے۔ در حقیقت یہی کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم مسلم دنیا کو مغرب کے قریب لا رہے ہیں۔ As we are, in fact, bringing the Muslim world to the West. تو پھر اگلی بار جب آپ مسیسپی کے شہر جیکسن آئیں تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یہاں پر امریکہ کا پہلا انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز موجود ہے، جس کے دروازے آپ کے منتظر ہیں۔ عمران صدیقی، مسلمز امریکہ، اردو VOA۔